الرحيم الذي أرسل حبيبه رحمة للعالمين هدى ورحمة لقوم مؤمنين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا مولانا الصلاة والسلام عليك يا سيدي وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑ ہم فضل و کرم اور احسان عظیم ہے کہ ہم اس کی بارگاہ کرم میں حاضر ہیں۔ آج کی رات 27ویں رات بھی ہے۔ اللہ کا الحاکمین سے دعا ہے کہ آج کی رات لیلۃ القدر کی پرنور ساعتوں میں ہماری خالی جھولیوں کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ آج جس موضوع کو عنوان گفتگو بنا رہا ہوں وہ ہے جہنم سے آزادی کے اسباب۔ کون کون سا سبب ہے جو ہمیں جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، جہنم سے نجات عطا کر دیتا ہے؟ اللہ کا بڑا حکیم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ خوش نصیب ہے وہ لوگ۔ کون؟ فرمایا فمن زحزح عن النار، جو دوزخ سے، آگ سے بچا لیے گئے، خوش نصیب لوگ ہیں۔ اور خالی بچا نہیں لیے گئے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور جنت میں اس انداز میں داخل کیے گئے ہیں کہ وہ کامیاب ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔ خالی جنت میں داخل کرنا اور ہوتا ہے، لیکن جنت میں داخل ہو کے بھی کامیاب ہونا اور ہوتا ہے۔ میں جنت میں داخل ہو کے بھی کامیاب ہو گئے، اُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ بس ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، یہ زندگی دنیا کی چاہے 10 سال، چاہے 20 سال، چاہے 40 سال، چاہے 60 سال، 100 سال سے بھی اوپر گزار لو گے نا تو یہ دھوکے کے سوا اور کچھ نہیں۔ اب اللہ کا الحاکمین کے اس کلام پاک کے بعد میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں نا کہ دوزخ سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ امیر صدقہ و خیرات کر کے بچ جائے گا، غریب رہ جائے گا، اس کے پاس تو پیسہ ہی کوئی نہیں۔ امیر نے صدقہ و خیرات کر دیا، بچ گیا، غریب کے پاس پیسہ کوئی نہیں، تو اس کا مطلب دوزخ سے بچ نہیں سکتا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ او کما قال، آدھی کھجور صدقہ کر دینا، رب اس کے صدقے بھی تمہیں جہنم سے آزاد کر دے گا۔ یہ چھوٹے چھوٹے تہمت ہوتے ہیں نا، ہم نے اس کو، بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا۔ آپ نے دیکھی کس طرح بتایا کہ چھوٹے چھوٹے عمل بھی معمولی نہیں ہوتے، ان کا بھی بڑا ثواب ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ وہ غلام حاضر ہے، حکم کریں۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اپنی نالین مبارک اٹھائی، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے، نالے پاک کے حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ اور نالین پاک نے آقا کریم نے حضرت ابو ہریرہ کو دیا، کہا یہ لے جاؤ، اور جو بھی نظر آئے نا اس کو کہنا بس اس کو دیکھ کے کلمہ پڑھ دے، رب سے جہنم سے آزاد کر دے۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے الفاظ ہیں مشکوٰۃ المصابیح، آقا کریم کی نالین کو لے کر گئے، جو بھی دیکھتا نا کہتے کلمہ پڑھو جنت مل جائے گی، کلمہ پڑھو جنت مل جائے گی۔ ایک نے کلمہ پڑھا کہا مبارک ہو، جنت مل گئی، دوسرے نے کلمہ پڑھا کہا مبارک ہو۔ جب کرنا شروع کیا نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، آپ نے نا آ کر حضرت ابو ہریرہ کو ڈانٹا، اور ڈانٹ کر واپس بھیج کر نا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض گزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ایسے کیا تو یہ تو پھر سارے عمل کرنا چھوڑ دیں گے، نمازیں پڑھنا چھوڑ دیں گے،
روزے رکھنا چھوڑ دیں گے، زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے، حج کرنا چھوڑ، انہوں نے کہنا ہے کہ بس پھر دین کا کلمہ ہی پڑھ لیں۔ جب حضرت عمر فاروق کی کہہ کر چلے گئے نا، آقا کریم نے حضرت ابو ہریرہ کو مسکرا کر دیکھ کر کہا ابو ہریرہ عمر نہ آتا تو جس کو بھی تم نے یہ دکھانا تھا وہ ساروں کو اللہ نے جنت عطا کر دی۔ یہ کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بلکہ ایک بوڑھی اماں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سامنے تنور ہے، اس کے اندر میں اپنے بچے کو چھوٹے سے کو پھینک نہیں سکتی، اللہ تو ساری کائنات کی ماں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ اپنے بندے کو دوزخ میں پھینک سکتا ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک کو جھکایا، چشمان مقدس سے آنسوؤں کی لڑی جاری ہے۔ کچھ دیر کے بعد نا تاجدار کائنات نے بڑھیا کی طرف دیکھ کر کہا سچ کہہ رہی ہے، رب بندیاں نو دوزخ وچ نہیں سٹے گا، ایک باری جن میں کلمہ پڑھتا نا رب اس کو بھی جہنم سے نجات دے کے جنت عطا کرتا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو جہنم سے آزادی کا ثواب چھوٹے چھوٹے میں لیلۃ القدر فرمایا خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل رات، 83 سال کی عبادت سے افضل رات رب نے لیلۃ القدر دی۔ نہ موسیٰ علیہ السلام کو دی، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو دی، نہ شعیب علیہ السلام، کسی کو بھی نہیں دی، صرف ہمارے نبی محمد مصطفیٰ کو دی۔ اور کہا محبوب گھبرانا نہیں، آپ کے غلام اس رات میں صرف عبادت کر لے، رب انہیں 83 سال کی عبادت کا ثواب کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعوت کے اوپر گئے، امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شعب الایمان میں نقل کیا۔ آقا کریم جب دعوت سے فارغ ہوئے نا تو ایک جوان آیا اور آ کر نا بہت سی سا بندہ جفی نہیں ڈال لیتا، اس طرح نا زور سے جفی ڈال لی حضور کو، اور سارے صحابہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہوتا تھا، آپ سے کوئی سلام لیتا تھا نا تو جب تک وہ ہاتھ نہیں چھوڑتا تھا نا آپ ہاتھ نہیں چھوڑاتے تھے۔ تو وہ بچے نے جوان ہے، جفی ڈالی ہوئی ہے، تو حضور اس کو فورس نہیں کر رہے کہ مجھے چھوڑو مجھے جلدی ہے۔ آقا کریم کھڑے ہوئے، صحابہ نے کہا تم چھوڑتے کیوں نہیں ہو؟ وہ جوان کا عشق دیکھے، تڑپ کر کہتا ہے اودوں تک نہیں چھڈا گا جدوں تک میرے جہنم تو آزاد نہیں کرا دیں۔ اس وقت میں جہنم سے جب تک آزادی نہیں دلوا دیتے میں چھوڑوں گا نہیں۔ آقا کریم مسکرا رہے ہیں، یکا یک جبریل امین کا نزول ہوا، کہتے ہیں محبوب ان کو گواہی دے، رب گواہ بنا کے کہہ رہا ہے میں نے آپ کے صدقے اس کو جنت عطا کر۔ ایک نا تابعی صحابہ کرام کی زیارت کرنے والے امام ابو نعیم سے حلیۃ الاولیاء میں لے کر آئے، آ کر نا بیٹھے ہوئے مجلس میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق کے بیٹے درس دے رہے ہیں، وہ یہ نا روتے جا رہے ہیں، تو اچانک نا حضور کا ذکر ہوا نا تو یہ تڑپ کر کہتے ہیں، تابعی تھے، کہتے ہیں اگر حضور کے زمانے میں ہوتا نا تو میں بتاتا محبت کسے کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہے کہ اس کے دل کے اندر چراغ روشن ہے، محبت کا، عشق کا، چاہت کا، جنون کا، آپ نے پاس بلا لیا، کہا اگر حضور کے زمانے میں ہوتے تو کیا کرتے؟ اب یہ اس کے الفاظ ہیں، تڑپ کر کہتا ہے اقبلو بین عینیہ او کما قال، میں کرنا کچھ نہیں سی بس حضور دی اکھاں نوں چومدیا رہنا، میں نے چومتے رہنا تھا ان کو۔ جب یہ کہا نا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر تجھے میں حضور کا ایک فرمان نہ سنا دوں، حضور کی ایک بشارت نہ سنا دوں؟ اس نے کہا حضور سنائے نا۔ فرمایا میرے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے وہ فیضان جو ہمیں نصیب ہوا، ہمیں اندازہ ہی نہیں۔ کہتے ہیں تاجدار کائنات نے فرمایا مختلط حبی بقلب عبد فاحبنی الا حرم اللہ جسدہ علی النار او کما قال، جس بندہ مومن کے دل میں حضور کہتے ہیں میرا عشق آ جائے نا، میری محبت آ جائے نا، رب ذوالجلال اس کے جسم کو دوزخ کی آگ کے اوپر حرام کر دیتا۔ یہ محبت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اس بات پر میری گفتگو مکمل۔ امام ابو نعیم اسے حلیۃ الاولیاء کے اندر لے کر آئے، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نوجوان عاشق صحابی، نام ہے ان کا حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گناہ کسے کہتے ہیں، گناہ کا احساس کیا ہوتا ہے، یہ آپ کو صحابی سے پتہ چلے گا۔ ان کو نا تاجداری کا جوان ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ بھیجا کہ جاؤ یہ میرا ایک چھوٹا سا کام ہے کرو، اور کام کرنے کے لیے گئے، جب واپس آ رہے تھے نا تو ہوا چلی تو ایک گھر، آپ کو پتہ ہے
زمانے میں کچے گھر ہوتے تھے، تو ایک گھر کے اندر ان کی نظر پڑی ایک عورت نہا رہی، بس یہ نظر پڑنے کی دیر تھی نا، تڑپ کر سارا کچھ بھول گئی، کہتی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں منافق ہو گیا، حضور کا عشق کا دم بڑھنے والا، حضور کے نام پر مر مٹنے والا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ بس اس تڑپ کے اندر سیدھا حضور کے پاس نہیں گئی، سیدھے پہاڑوں کے اندر چلے گئی، دور چلے گی، کسی کو کچھ بھی نہیں بتایا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 گزرے، جب 40 دن گزر گئے نا، رب نے جبریل کو بھیجا گیا، جبریل جا کے محبوب نو پوچھ، تیرا ایک عاشق کدھر جو آج گیا ہے، جب اس کے بارے میں جا کے پتا کرنا۔ حضرت جبریل امین آئے اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صالبہ کہاں پہ ہے؟ حضور نے کہا صالبہ کو تو میں بھی تلاش کر رہا ہوں، ملا نہیں۔ رب ذوالجلال حضرت جبریل کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے وہ تو پہاڑوں کے اندر ہے اور وہاں پر وہ گناہ کی معافی مانگ رہا ہے، ایک گناہ ہو گیا ہے اس سے، تو ذرا پتہ کرے گا۔ حضور نے نا حضرت عمر فاروق کو بلایا، حضرت سلمان فارسی کو بلایا، کہا جاؤ جا کر میرے صالبہ کو لے کر۔ اب حضرت عمر بھی چلے، حضرت سلمان بھی چلے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے نا رستے میں ایک زفافہ نامی چرواہا مل گیا، اس کا نام زفافہ تھا۔ پوچھا یہاں پہ کوئی صالبہ نامی بندہ ہے؟ کہتا مجھے صالبہ کا تو نہیں پتا، بس مجھے اتنا پتا ہے کہ سارا دن پہاڑوں میں رہتا ہے ایک شخص، لیکن جو ہی رات ہوتی ہے نا اس کا پچھلا پیر آتا ہے پہاڑوں سے نکل کے، کہتا ہے اے روحوں کو قبض کرنے والے، اے جسموں کو قبض کرنے والے، مجھے ابھی تک کیوں بچا کے رکھا ہوا ہے، میری جان کیوں نہیں نکال لیتا؟ بس یہی بولتا ہے اور پھر واپس چلا جاتا ہے پہاڑوں کی اونٹ میں۔ تو یہ بار بار انہوں نے کہا اچھا آج ہم رکتے ہیں نا، دیکھتے ہیں کون ہے۔ حضرت عمر فاروق حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں ہم وہاں پہ چھپ کر بیٹھ گئے، جو ہی رات کا پچھلا پیر آیا نا وہ پھر نکلا، اس نے کہا اے روحوں کو قبض کرنے والے، اے جسموں کو قبض کرنے والے، بس اتنا کہنا تھا، حضرت عمر فاروق نے اس کو پکڑ لیا، کہا تمہیں تو حضور یاد کرنے ہیں۔ تڑپ کر کہتا انہوں نے میرے گناہ کا پتہ تو نہیں لگتی، ان کو میرے گناہ کا پتہ تو نہیں چلا، کہ مجھے اتنا نہیں پتا، مجھے صرف اتنا پتا ہے حضور نے تمہیں بلایا ہے، تمہیں طلب کیا ہے۔ تڑپ کر کہتا اچھا کہ میں ادو لے کے جانا جب حضور نماز پڑھا رہے ہو، اس وقت لے کے جانا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جماعت کی نماز شروع کی، حضرت عمر فاروق سلمان فارسی حضرت صالبہ کو لے کر آئے، کہ میں نے آگے نہیں آنا، پچھلی صف میں کھڑا کر دیا۔ انہوں نے نماز شروع کی، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تلاوت کی نا، تو قرآن کی تلاوت کا یہ اثر ہوا کہ وہ وہیں پر گر کر بیہوش ہو گیا۔ اب اس کو ہلا رہے ہیں، نماز مکمل ہوئی، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا صالبہ کی کر لے ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ ایک چھوٹا جا گناہ ہو گیا ہے، بس اسی کی ندامت شرمندگی پریشانی ہے۔ فرمایا تم بیمار ہو گئے ہو، گھر چلے جاؤ۔ گھر چلے گئے، کچھ دن کا عرصہ گزرا نا، تاجدار کائنات نے فرمایا آؤ ذرا اپنے صالبہ کی عیادت کر کے آتے ہیں۔ جب گئے نا تو حضرت صالبہ لیٹے ہوئے تھے، آنکھیں بند تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم انٹر ہوئے ہیں، حضرت صالبہ نے فوراً آنکھیں کھول کے حضور کو تکنا شروع کر دیا۔ فرمایا صالبہ کیا محسوس کر رہے ہو؟ روایت کے الفاظ کہتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے میرے جسم کو، میری ہڈیوں کو اور میری کھال کو چیونٹیاں کاٹ رہی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اب حالت نزع کا وقت ہے، موت آنے لگی ہے۔ انہوں نے پوچھا صالبہ کوئی آخری خواہش ہو تو بتا۔ اے یا رسول اللہ رب نو کہو نا تاڑے صدقے میں معاف کر دے، مجھے دوزخ سے جہنم سے آزادی مل جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا تھا، جبریل امین نازل ہو گئے، آخر کہتے ہیں رب کہتا ہے یا رسول اللہ اپنے غلام کو کہیے اگر یہ اس نے ایک گناہ کیا ہے نا اور وہ بھی انجانے میں ہوا ہے، اگر یہ زمین کے برابر بھی گناہ کر لے گا تو رب اسے خالی معاف نہیں کرے گا بلکہ زمین کے برابر نیکیوں میں بھر کے اس کے نام آباد میں ڈالے گا۔ تو حضرت صالبہ کو جب ایک خبری ہوئی نا تو آپ نے چیخ ماری اور آپ کی روح قفس انسری سے پرواز ہو گئی۔ جب جنازے کا وقت ہوا نا تجہیز و تکفین اور جنازے کو لے کر، تو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح نہیں چل رہے جس طرح ہم چلتے ہیں نا، آقا کریم پنجوں کے بل چل رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پنجوں کے بل کیوں چل رہے ہیں؟ فرمایا تمہیں کیا خبر، تم تو صرف ظاہر دیکھ رہے ہو نا، مجھ سے پوچھو رب نے صالبہ کی خالی توبہ ہی قبول نہیں کی بلکہ اتنے ملائکہ کا نزول کیا کہ مجھ سے چلنا مشکل ہو گیا۔ تو جب رب ذوالجلال کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اگر کسی گناہ سے معافی مانگی جائے تو پھر رب ذوالجلال خالی معاف ہی نہیں کرتا بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے نامہ اعمال میں منتقل فرماتا ہے۔
اور جنت کا حقدار بنا کے جہنم سے نجات بھی دے دیتا ہے۔ اللہ کے مناکبین سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے محبت، ان سے عشق و رفتگی کے ساتھ ہی دنیا سے جانے کی توفیقات نصیب فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا